جڑاں والا کے مسلمانوں کے لیے تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترم جاوید چودھری۔ آپ اگر قاہرہ سے بائی روڈ شرم الشیخ کی طرف سفر کریں تو آپ کو بحیرہ احمر کے پار ایک وسیع صحرا ملے گا۔ صحرا کی ایک سائڈ بحیرہ روم، دوسری نہر سویز، تیسری بحیرہ احمر اور چوتھی اسرائیل سے جا ملتی ہے۔ یہ صحرا سینا یا سینائی کہلاتا ہے۔ سینا میں مختلف سائز کی لاتعداد پہاڑیاں ہیں۔ جنوبی حصے میں موجود بلند ترین پہاڑ کوہ طور کہلاتا ہے۔ یہ 7,500 فٹ بلند ہے اور حضرت موسیٰ 1300 قبل مسیح اپنی اہلیہ حضرت صفورہ اور بچوں کے ساتھ اسی پہاڑ کے قریب سے گزرے تھے۔ آپ کو پہاڑ پر آگ نظر آئی تھی۔ آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے۔ طور کے دامن میں آپ کو جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی۔ آپ قریب پہنچے تو آپ کو نبوت مل گئی۔ یہودیوں نے اس جھاڑی کے گرد عبادت گاہ بنا دی اور ہر سال اس کی زیارت کے لیے یہاں آنے لگے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں چلا گیا۔ رومن بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا۔ یہ چیپل سکندریہ کی ایک نیک خاتون کاتھرائن کی وجہ سے سینٹ کاتھرائن کہلانے لگا۔ 565 عیسوی میں رومن بادشاہ سیزر نے یہاں ایک بڑی خانقاہ تعمیر کرا دی اور یہ خانقاہ آج تک موجود ہے۔ حضرت موسیٰ سے منسوب جھاڑی بھی اسی خانقاہ میں ہے۔ یہ مقام برننگ بش کہلاتا ہے۔ سینٹ کاتھرائن کی لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے۔ اس میں دنیا کی قدیم ترین معتبر دستاویزات ہیں۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک خط مبارک ہے۔ یہ دنیا میں ایسی واحد دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے۔ یہ علاقہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف مسلمان خلفاء کے قبضے میں رہا، لیکن خلفائے راشدین ہوں، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا عہد ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی ہو، یہ چرچ ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہا اور آزاد بھی۔ تمام مسلمان حکمرانوں نے اس کا احترام کیا۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ ہے۔ اس عہد نامے کا حوالہ تاریخ سینیہ القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 عیسوی میں مصر فتح کیا تو یہ نہ صرف خود سینٹ کاتھرائن گیا بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی، جس کے بعد عثمانیوں کے دور میں یہ روایت بن گئی۔ گورنر مصر عہد نامے کی تصدیق کے لیے ہر سال سینٹ کاتھرائن جاتا، عہد نامے کو چومتا اور اس کا تصدیق نامہ جاری کرتا۔ یہ تمام تصدیق نامے بھی چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ مجھے 4 مرتبہ ان کی زیارت کا اتفاق ہوا۔ یہ عہد نامہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سینٹ کاتھرائن کے متولی مدینہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے اس خدشے کا اظہار کیا، ہمیں خطرہ ہے جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیوں نے عرض کیا، ہماری روایت ہے ہم جب کسی سے کسی معاملے میں اقرار لیتے ہیں تو ہم اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اپنا وعدہ تحریر فرما دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کی امتیوں کو آپ کی تحریر دکھا کر ایمان لے سکیں۔ آپ نے فوراً تحریر لکھوائی، کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور یہ تحریر سینٹ کاتھرائن میں آویزاں کر دی۔ اس کے بعد جس بھی مسلمان حکمران نے مصر فتح کیا اور وہ سینا اور کوطور پہنچا تو خانقاہ کا متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے۔ فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا اور وہیں واپس لوٹ گئے۔ یوں سینٹ کاتھرائن اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو اس عہد نامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر تسلط نہیں رہا۔ یہ خانقاہ ہر زمانے میں آزاد رہی اور یہ آج بھی آزاد ہے۔ مصری حکومت بھی اس کی حدود میں داخل نہیں ہوتی۔ وہ عہد نامہ کیا تھا، آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا۔
جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ قادر، مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک، عربی اور عجمی، شناسہ اور اجنبی، اور عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ یہ خط ایک حلف نامہ ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا۔ وہ اس حکم سے راہگردانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ اس حکم کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں، چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ، تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ میری رعایا ہیں اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں۔ انہیں کسی طرح مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنی مذہبی احکام اور اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں ان کو لوٹے، ان کی عبادتگاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادتگاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں، ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں، شمال میں ہیں یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہیں۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والے راہبوں اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ ان کے زمیندار، تاجر اور امیر لوگوں سے لیے جانے والا ٹیکس 12 درہم سے زائد نہیں ہوگا۔ ان کو کسی طرح کے سفر میں یا جنگ میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ان سے جھگڑا یا بحث نہ کرے۔ ان سے قرآن کے احکام کے سوا کوئی بات نہ کرو، اور اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے جو عموندہ ہوں۔ پس یہ مسلمانوں کی جانب سے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہیں، چاہے یہ عبادت گاہ میں ہیں یا کہیں اور کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو اس کی کلیسا جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ان کے کلیساؤں کا احترام ہوگا۔ ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس حلف کی پاسداری کرے۔ عہد نامے کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ہم نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا، اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے درمیان بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمومی خلفاء نے دمشق میں جامعہ امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہیں اور جتنے چاہیں چرچ بنانے کی اجازت بھی دی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد قرطبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا تھا۔ خلیفہ نے تعمیر رکھوا کر پادری سے اجازت بھی لی اور معاوضہ بھی ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سنٹرل ایشیا میں آج بھی 2500 سال پرانے چرچ موجود ہیں، اور یہ ان ادوار میں بھی سلامت رہے جب مسلمان کی خانقاہیں گرا دیتے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور نے 58 اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مگر اس کے ہاتھوں بھی کلیسا محفوظ رہے، لیکن جڑاں کے مسلمانوں نے 16 اگست کو 19 چرچ اور 86 عیسائی پاکستانیوں کے گھر جلا دیے۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور کیا ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ لاگو نہیں ہوتا تھا؟
لہٰذا میرا ان سے اور ان حملوں کے بعد سوال ہے، آپ لوگ اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ نے واقعی ان حملوں کے بعد امتی کلانے کے قابل ہیں؟ اور کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ نہیں توڑ دیا؟